السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ٹی آئی کالج کے یادداشتوں کے حوالے سے جو ڈاکٹر پرویز پروازی صاحب کا مضمون تھا، وہ آج اس کا آخری حصہ اس تسلسل کا پیش کر کے پھر انشاءاللہ ہم مذہب کے نام پر خون والی کتاب کو آغاز کر دیں گے۔ میں پیش کرتا ہوں تاکہ آج ہی میں یہ ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں، کانووکیشن بھی ہمارے کالج کے یادگار ہوتے تھے۔ کالج والے افسروں کو بلانے کی بجائے علماء و فضلاء کو بلاتے تھے۔ مولانا صلاح الدین احمد، جسٹس کیانی، ڈاکٹر سید صفدر حسین، پروفیسر حمید احمد خان، ڈاکٹر زید ہاشمی، کون سا ایسا ماہر تعلیم تھا جو نہ آیا ہو؟ مولانا صلاح الدین احمد تو بزم اردو کی تقریبات میں تشریف لاتے ہی تھے۔ بزم اردو کی تقریبات میں ان تمام بزرگوں کے علاوہ ماسوا جسٹس کیانی کے سب ہی تشریف لاتے رہے۔ پھر سرکاری عہدیداروں کا آنا جانا بھی زیادہ تر بزم اردو کے زیر اہتمام ہوتا تھا۔ ہمارے ڈویژن کا ہر کمشنر بزم اردو کے زیر اہتمام ربوہ آیا۔ بعد کو باسکٹ بال کے ناطے سے ایک کمشنر صاحب تھے، شیخ محمد حسین، ان کا نام تھا قاضی صاحب۔ شیخ محمد حسین ان کا نام تھا۔ قاضی صاحب یعنی پرنسپل قاضی محمد اسلم صاحب کے گورنمنٹ کالج کے زمانے کے شاگرد تھے۔ جب کالج کیمپس میں داخل ہوئے تو موٹر سے اتر گئے۔ کہنے لگے، میں اپنے استاد کے سامنے گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جا سکتا۔ شیخ صاحب انگریزی کے آدمی تھے، اردو پڑھ تو لیتے تھے مگر زیادہ سمجھ بوجھ انہیں ادب کی نہیں تھی۔ اپنے استاد کی زیارت کے شوق میں ہماری دعوت قبول کر لی تھی۔ ہم نے اپنا خطبہ استقبالیہ پہلے سے بھیج دیا تھا کہ جواب لکھوا کر لا سکیں۔ ہم اس زمانہ میں پروفیسر نہیں تھے، محض لیکچرار تھے، اس لیے اپنے عہدے کے اظہار کے لیے اپنے نام کے ساتھ استاد ادبیات اردو لکھتے تھے۔ شیخ صاحب اپنا خطبہ صدارت پڑھنے کے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ ابھی ابھی استاد ادیبات اردو نے جو کچھ کہا ہے۔ سامعین کے کان کھڑے ہوئے مگر لوگ سمجھے کتابت یا بریکٹ میں لکھا ہے خطابت کی غلطی ہو گئی ہوگی۔ جب کمشنر صاحب نے 2-3 بار ادبیات اردو کی بجائے ادیبات اردو فرمایا تو لوگ محظوظ ہونے لگے۔ قبلہ قاضی صاحب نے بڑے پیار سے انہیں سمجھا دیا کہ یہ لفظ ادیبات نہیں ادبیات ہے۔ شیخ صاحب خود بھی مسکرائے، کہنے لگے، اردو کی یہی تو مصیبت ہے کہ ایک لفظ کے ادھر ادھر ہو جانے سے ہی کا شی بن جاتا ہے۔ کمشنروں میں سے سید قاسم رضوی نہایت ادب نواز اور ادیب نواز کمشنر تھے۔ ایسی شستہ اور رفتہ اردو لکھتے اور بولتے تھے کہ کیا کوئی اردو کا پروفیسر بھی لکھے یا بولے گا۔ سرگودا میں یوم غالب کے موقع پر اپنا خطبہ صدارت غالب کے اسلوب میں خط کی صورت میں لکھا اور پڑھا، یعنی جس طرح غالب کے خطوط ہوتے ہیں اس میں ان کی ایک نثر ہے جس کا اپنا ہی اسلوب ہے، اور اہل ذوق مدتوں اس کو یاد کرتے رہے۔ ڈاکٹر انور سدید، محمد خالد اختر اور مشفق خواجہ کے غالب کے جدید خطوط اس کے بعد کے ہیں۔ یہی قاسم رضوی بزم اردو میں بھی آئے اور 10ویں قومی باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں ڈویژن کا کمشنر ہونے کے ناطے سے میزبان کی حیثیت سے بھی آئے۔ میں ان دنوں باسکٹ بال کا کلب کا صدر تھا کیونکہ چودھری محمد علی صاحب پرنسپل کی کرسی پر سرفراز ہو گئے تھے۔ کمشنر صاحب انتظامات کے معائنہ کرتے پھرے۔ ہم نے جلسہ سالانہ کی طرز پر ہاسٹل کے باہر کچھ عارضی بیوت الخلاء بھی بنوا رکھی تھیں۔ وہاں پہنچے تو کہنے لگے، یہ کیا بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا، بیوت الخلاء ہیں، دست مبارک سے افتتاح فرمائیں۔ کمشنر صاحب کی ساری کمشنرانہ تمکنت دھری کی دھری رہ گئی، کہکا مار کر ہنستے اور ہنستے ہی چلے گئے۔ مدتوں بعد جب وہ ملتان میں کمشنر تھے، میں انہیں کسی کام سے ملنے گیا، اس وقت بھی وہ افتتاح والا لطیفہ انہیں یاد تھا۔ افسوس کہ بھٹو صاحب کی کینہ توزی کا شکار ہو کر ملازمت سے برطرف کیے گئے اور جلد ہی فوت بھی ہو گئے، اور پاکستان ایک نہایت زیرک، محنتی اور ذہین افسر سے محروم ہو گیا۔ وفات سے ذرا عرصہ قبل لاہور میں سول سروس اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے کہ ایک روز اچانک ان کی برطرفی کے احکامات جاری ہوئے۔ 2 روز بعد ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ میں اتفاق سے لاہور میں تھا۔
میں تعزیت کے لیے پہنچا، دیکھا کہ ڈائریکٹر کے وسیع و عریض بنگلہ میں تنے تنہا غمگین بیٹھے ہیں۔ میں گیا تو میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے صبح سے اکیلا بیٹھا ہوں، تم پہلے شخص ہو جس نے اس گھر میں جھانک کے دیکھا ہے۔ خدا جانے امی کے جنازے میں کوئی آئے گا بھی یا نہیں۔ میں نے بہت تسلی دی اور سارا دن ان کے ساتھ رہا اور دلداری کرتا رہا۔ شام کو جنازہ اٹھا تو گنتی کے چند لوگ اور سول سروسز اکیڈمی کے عہدیدار جنازے کے ساتھ تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ان کی سناونی آ گئی۔ سناونی جو نئے سننے والے ہمارے دوست ہیں، یعنی وفات ہو جانے کو کہتے ہیں، یا ان کا بلاوا آ گیا۔ میں اس وقت کہیں باہر تھا، خدا معلوم ان کے جنازے کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ دنیا دار لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے، افسری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مشاعرے بھی ہمارے کالج کے یادگار ہوتے تھے، کچھ اس وجہ سے کہ معیار بہت بلند تھا، کچھ اس وجہ سے کہ پرنسپل صاحب کے علاوہ ان کی بیگم صاحبہ شعروں کا اعلیٰ ذوق رکھتی تھیں، آخر کس ماں کی بیٹی تھیں۔ ایک مشاعرہ کالج میں ہوتا، ایک پرنسپل صاحب کے گھر میں ہوتا۔ ثاقب زیروی پرنسپل صاحب کے ذوق کو خوب پہچانتے تھے۔ کالج والے انہیں کہہ دیتے، کالج کی گاڑی شعراء کو لینے چلی جاتی اور شعراء سر کے بل آتے۔ اردو کانفرنس کے مشاعرے میں صوفی تبسم بھی آئے۔ اس وقت پرنسپل صاحب حضرت صاحب بن چکے تھے۔ جب صوفی صاحب کی تشریف آوری کا علم ہوا تو مجھے خاص طور سے یاد فرمایا اور تاکید کی کہ صوفی صاحب میرے استاد ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا۔ صوفی صاحب نے اردو غزل کے علاوہ پنجابی کلام بھی سنایا۔ ساڈے حسن دے چمکدے لیکھاں اُتے ڈاڈے غم دیاں سیائیاں ڈل گئیاں، جیڑیاں حسن تیرے چمکائیاں سن او چاننیاں راتاں رول گئیاں۔ دوسری اردو کانفرنس جو 1967 میں ہوئی، بڑی عظیم الشان کانفرنس تھی۔ سارے پاکستان میں دور و نزدیک اس کا چرچا تھا۔ کانفرنس کے وقت ہال کھچا کھچ بھرا رہتا۔ فیصل آباد اور سرگودا سے تو بے شمار لوگ آتے، کانفرنس سنتے اور واپس چلے جاتے۔ کھانے کا البتہ لنگر جیسا انتظام تھا، مگر مینیو لنگر کا نہیں تھا۔ بڑے پرتکلف کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ دوسرے روز شام کی دعوت تو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الثالث کی جانب سے تھی اور صدر انجمن کے مغربی لان میں، جہاں اب گیسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے، وہاں پر تھی۔ اس دعوت میں حضرت صاحب مہمانوں سے ذرا پہلے تشریف لائے تھے اور خود مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ مہمانوں میں ان کے پرانے رفقائے کار، ماہرین تعلیم اور دوست شامل تھے۔ مجھے یاد ہے ڈاکٹر سید نذیر احمد پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور تو لپک کر حضرت صاحب کے گلے لگ گئے اور بڑی دیر تک ان سے جدا نہ ہوئے۔ صوفی تبسم صاحب نے بھی معانقہ کیا۔ عابد علی عابد البتہ لیے دیے رہے۔ یہ دعوت بڑی بے تکلفی کے ماحول میں ہوئی، مگر کھانا حضرت صاحب کی توقعات کے مطابق تیار نہ کیا گیا تھا، اس لیے حضرت صاحب نے گھر سے بھی بہت سی ڈشیں منگوائیں۔ دیر تک مہمانوں سے گفتگو فرماتے رہے۔ چلتے وقت ڈاکٹر سید نذیر احمد نے پھر اسی جوش و جذبے سے معانقہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب خوب آدمی تھے، دیکھنے میں بالکل سادہ، مگر علم میں پختہ اور طلباء میں نہایت مقبول۔ کالج کے مشاعروں کی رونق بھی اپنے رنگ کی رونق تھی، کیونکہ مشاعروں میں وہ روایتی ہڑبونگ نہیں مچتی تھی۔ لوگ داد ضرور دیتے تھے، مگر بے داد سے مجتنب رہتے تھے۔ اس لیے شعراء یہاں آنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے اور سارا سال منتظر رہتے تھے کہ کب کالج کا مشاعرے کی دعوت آئے گی۔ ایک بار علامہ لطیف انور تشریف لائے، ان کی ربائی نے مشاعرہ لوٹ لیا۔ دل سے تو بے شک اتارے گا مجھے، دور تک لیکن پکارے گا مجھے، مجھ کو ہے اپنے گناہ کا اعتراف، پہلا پتھر کون مارے گا مجھے۔ اتفاق یوں ہوا کہ اگلے سال کے مشاعرے سے پہلے وہ دنیا چھوڑ گئے۔ گلزار ہاشمی آئے اور 2 غزلیں اپنے بے پناہ ترنم میں سنائیں۔ ایک کی ردیف یاد ہے، وقت ناساز ہے۔ کچھ غزلیں درد انگیز تھیں، کچھ ان کا ترنم درد انگیز تھا، سارا حال اداس ہو گیا۔ لوگ مشاعرے کے بعد بھی ان کی غزلیں انہی کے ترنم میں گنگناتے رہے۔ اگلے سال کے مشاعرے سے پہلے وہ بھی راہیے عدم ہو گئے۔ شعراء میں چیم گوئیاں ہونے لگیں کہ جو شاعر زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کلیم عثمانی کی ایک غزل بہت مشہور ہوئی۔ میں نے کہا، کلیم بھائی آپ نے مشاعرہ لوٹ لیا۔ آپ نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ہوش، ایسی منحوس بات مت منہ سے نکالو، ابھی میں مرنا نہیں چاہتا۔ کالج میں علمی مذاکرے اور کانفرنسیں تو ہوتی رہتی تھیں، مگر ہمارا کالج کھیلوں میں بھی کسی سے ہیٹا نہیں تھا۔ ہیٹا
کسی سے کم نہیں تھا، پیچھے نہیں تھا۔ لاہور میں تو روئنگ یعنی کشتی رانی کا چیمپئن تھا، ربوہ آیا تو یہ اعزاز اپنے ساتھ لایا۔ دریا کا کنارہ وہاں بھی تھا، یہاں بھی تھا۔ پرنسپل صاحب کو آکسفورڈ کے زمانہ سے اس کھیل سے دلچسپی تھی۔ لاہور میں کالج کا مقابلہ عام طور سے اسلامیہ کالج سے ہوتا تھا۔ ربوہ آئے تو بھی مقابلہ اسلامیہ کالج ہی سے رہا۔ بڑا جان توڑ مقابلہ ہوتا تھا اور پرنسپل صاحب کو اور کشتی رانی کے پروفیسر انچارج چودھری محمد علی صاحب کو اس کھلاڑیوں سے اتنی دلچسپی اور محبت تھی کہ کھلاڑیوں کی نگرانی بھی بہت ہوتی تھی کہ پریکٹس سے غافل نہ ہوں، اور خاطر تواضع بھی بہت ہوتی تھی۔ سیروں کے حساب سے دودھ پلایا جاتا تھا، سویابین کا حلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا انہیں کھلایا، بلکہ بقول شخص سے ٹھسایا جاتا تھا۔ اور یہ تھا بھی ضروری، کیونکہ کشتی کھینا بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور وہ بھی پانی کے بہاؤ کے مخالف۔ مسلسل پریکٹس، اچھی صحت اور مضبوط تن و توش اس کے لیے ضروری تھا۔ صبح و شام ان کھلاڑیوں کو ورزش بھی خوب کروائی جاتی تھی۔ دیکھنے میں دیدہ روح جوان لگتے تھے، سینے گوشت سے لپے ہوئے تھے، ڈنٹر قبضے بنے ہوئے تھے، رانوں کے مچھلے الٹے ہوئے، پنڈلیاں کچالو سی بنی ہوئیں، اپنے پرائے دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ جو میں نے حوالہ درج کر دیا ہے، یہ شاہد احمد دہلوی صاحب نے دلی کے پہلوانوں کے بارے میں لکھا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا ہمارے روئنگ والوں کا ذکر ہے، اس لیے میں نے ان کی کتاب اجڑے دیار میں سے اچک کر یہاں درج کر دیا۔ اس ساری ٹیم میں ایک نہ ایک نازک اندام کھلاڑی بھی ہوتا تھا، جسے کشتی کی پھننگ پر بیٹھ کر کشتی کا رخ سیدھا رکھنا ہوتا تھا، اسے سٹیئر کہتے تھے۔ ہمارے دور تک بھی جو روایت چونکہ موجود تھی، تو ہم نے اس نازک اندام دبلے پتلے جو سٹیئر ہیں، وہ ملک باسط صاحب کو، جو مجید آئرن سٹور والوں کے بڑے صاحبزادے تھے، ان کو دیکھا، اور ابھی تک یعنی ہم سے بڑے تھے، تو اب کہنے کو تو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی کہیں ان کی فیس بک یا کہیں سے تصویر دیکھیں تو وہ سٹیئر اور وہ ملک باسط اسی طرح نازک اندام اور اسی جسامت کے ہیں ابھی تک، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے اور صحت سے رکھے۔ تو اس نازک اندامی کی حفاظت بھی بڑا جی لگا کر کی جاتی تھی کہ کہیں اس کا تن و توش نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس کا کام اس بات کا متقاضی تھا کہ وہ ہلکا پھلکا مگر بازوؤں میں جان والا ہوتا، کہ کشتی کو بدراہ ہونے سے بچائے رکھے۔ زور آوروں کا سارا زور کشتی کھینے پر مرتکز رہتا تھا، اور یہ نازک سا کھلاڑی کشتی کا رخ سیدھا رکھنے پر مستعد رہتا تھا کہ ذرا رخ میں کجی آئی، سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ اسی کھیل کا ایک کھلاڑی تھا جسے پرنسپل صاحب نے پریکٹس کے وقت کبڈی کا میچ دیکھتے ہوئے دیکھ لیا، اور سب کے سامنے اسے بیدوں پر دھر لیا۔ ذرا جو اس نے چون چراں کی ہو، فوراً بھیگی بلی بن کر دریا کی طرف بھاگا۔ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس پرنسپل کا کتنا روب داب ہے کہ کالج کے تناور کھلاڑیوں کو سرے عام بید لگا سکتا ہے۔ دراصل یہ سب ہمارے کالج کا فیض تھا، دوسرے کالجوں میں ایسا ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کھلاڑی بعد کو پرنسپل صاحب کا چہیتا کھلاڑی بن گیا، اور پرنسپل صاحب اس کی دلداری بھی دوسروں سے بڑھ کر کرتے تھے۔ نازک اندام سٹیئر لڑکوں میں سے ایک ہمارا چہیتا شاگرد نعیم شاہ تھا۔ جرمنی میں تھا، ہم سویڈن میں تھے، تو ہمارے لیے کتابیں فراہم کرنے کا بیڑا اس نے اٹھا رکھا تھا۔ بس ہم کسی کتاب کے بارے میں کہہ دیتے، وہ خبر نہیں کیا کیا جتن کرتا، مگر وہ مہیا کر لیتا۔ فاصلہ، قیمت، نایابی، کوئی شے اس کے رستہ نہ روک سکتی۔ پھر بیچارے پر برا وقت آن پڑا، مگر اس کا حوصلہ پست نہیں ہوا۔ کروڑوں میں کھیلتا تھا، ایسا بجوگ پڑا کہ لاکھ کا گھر خاک ہو گیا، مگر اس کی جبین پر شکن نہ آئی۔ اب رفتہ رفتہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان سے باقاعدگی کے ساتھ فون کر کے ہماری خیریت دریافت کرتا رہتا ہے۔ پچھلے دنوں ہماری علالت کی خبر سنی تو فون پر دھاڑے مار کر رویا۔ ایسے شاگرد کسے نصیب ہوتے ہیں، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ کشتی رانی کی چیمپئن شپ ہمارے کالج کے ہاتھوں میں رہی، اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ زوال تو ہمارے یار اسلم صابر کے زمانہ میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب عربی پڑھانے والے لوگ اس خیال سے کہ ماضی میں عرب جہاز ران سمندروں پر حکمرانی کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ بمپنگ بوٹنگ کے انچارج بن جائیں۔ کشتی رانی کروانے لگیں تو یہ تو ہونا ہی تھا، اسی طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ہاکی رشید غنی کھلاتے تھے، اللہ غنی صاحب حساب پڑھائیں گے، ماتھیٹا سکھائیں گے یا ہاکی کی چال بازیاں سکھائیں۔ فٹ بال البتہ ماسٹر فضل داد صاحب نے ایک عرصے تک خوب کھلایا، مگر بوڑھے آدمی تھے، جب ان کی ٹانگیں کمان بن گئیں
تو اس علت سے جان چھڑا کر باسکٹ بال کے کھلاڑیوں کو پریڈ کروانے لگے۔ باسکٹ بال نے کالج کے نام کو 4 چاند لگا دیے۔ پنجاب کی ٹیم کے 90% کھلاڑی ہمارے کالج کے ہوتے تھے۔ آرمی، پولیس، حبیب بینک، یہ سب ٹیمیں ہمارے کھلاڑیوں کے بل بوتے پر چلتی تھیں۔ روا پاکستان میں باسکٹ بال کا سب سے اہم مرکز بن گیا تھا۔ نصیر خان صاحب، چودھری محمد علی صاحب کے علاوہ کچھ ہم جیسے آؤٹ سٹینڈنگ یعنی باہر کھڑے ہونے والے کھلاڑیوں کو باسکٹ بال کھیلنا اور کھلانا پڑا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس۔ کالج کو امیا لیا گیا تو بس یوں سمجھیے صرف ہمارے کالج کا ہی نہیں، پاکستان میں تعلیم اور نظام تعلیم کا جنازہ اٹھ گیا۔ ہماری قومی زندگی کا سقوط تعلیم کا یہ سانحہ سقوط مشرقی پاکستان سے بڑا المیہ ہے۔ کالج کو امیایا گیا تو اس وقت حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو واقف زندگی جہاں کام کر رہا ہے وہیں کام کرتا رہے، جس کی ضرورت ہوگی اسے جماعت طلب کر لے گی۔ مگر ایک سانحہ ایسا اچانک ہوا کہ واقفین زندگی میں بہت سے لوگوں کو انجمن کو طلب کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ 29 مئی کے واقعہ روا کے بعد حکومت پنجاب کی رگ انتظامیہ پھڑکی اور اس نے کالج کے سارے سٹاف کو ادھر ادھر تبدیل کر دیا۔ اس باب میں مہاراجہ پٹیالہ جیسی حرکتیں بھی کیں۔ مثلا ایسی جگہوں پر ایسے سینئر سٹاف کو تبدیل کر دیا جہاں اس مضمون کی کلاسیں ہی نہیں تھیں۔ مثلا پروفیسر بشارت الرحمان صاحب جیسے سینئر ترین پروفیسر کو چک نمبر 41 جیم بے کے انٹرمیڈیٹ کالج بھیج دیا جہاں عربی پڑھنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اسی طرح کسی کو کہیں بغیر سوچے سمجھے تبدیل کر دیا گیا۔ ہم خدا معلوم کس وجہ سے بچ گئے، یعنی سارے سٹاف کا تبادلہ ہو گیا اور ہم ٹی آئی کالج سے منسلک رہے۔ چنیوٹ کالج میں ہمارے ایک جونیئر سے دوست تھے جن کا بیٹا ہمارے کالج میں پڑھتا تھا اور ہمارا شاگرد تھا۔ وہ ٹی آئی کالج کے پرنسپل بنا کر بھیج دیے گئے۔ اب سٹاف کیا کرتا؟ یا تو چارج چھوڑ دیتا یا نئی جگہوں پر جا کر اپنا چارج لے لیتا یا کالج سے چھٹی لے لیتا۔ چنانچہ سوائے ہمارے سب کالج سے چھٹی لے کر غائب ہو گئے، اور ہماری ذمہ داری یہ ٹھہری کہ ہم نئے پرنسپل صاحب کو جو پرنسپلی کا چارج لینے کے لیے بیتاب ہیں باتوں میں لگا کر بہلائے رکھیں اور چارج نہ لینے دیں۔ چنانچہ ہم نے یہی کیا۔ صبح صبح کالج پہنچ جاتے، پرنسپل صاحب چنیوٹ سے تشریف لے آتے، ہم انہیں سٹاف روم میں بٹھا کر ادھر ادھر کی ہانکتے۔ کچھ کاغذوں پر ان کے دستخط بھی ہوتے رہتے مگر چارج ہم نے انہیں نہ لینے دیا۔ وہ باب الہیل جو ہم نے طالب علمی کے دوران کلاسوں سے غائب ہونے کے لیے پڑھا تھا اب بہت کام آیا۔ کہ حکومت کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا اور سارے تبادلے منسوخ ہوئے، تب ہماری جان میں جان آئی۔ اس کی سزا ہم نے جاپان سے واپس آنے کے بعد پائی۔ ہمارے کالج کے سپرنٹینڈنٹ محمود اسلم صاحب ہماری مساعی کے گواہ ہوں گے کہ ہم نے ایک حاضر پرنسپل کو کس طرح غیر حاضر بنائے رکھا۔ کالج کو امیایا گیا تو سٹاف کی سینیورٹی لسٹ یہ تھی۔ اتفاق سے وہ لسٹ ہمارے پرانے کاغذوں میں دستیاب ہے، اس لیے درج کرتے ہیں کہ کالج نے کتنا اچھا زمانہ دیکھا تھا۔ میاں عطاء الرحمان صاحب اور پروفیسر حبیب اللہ خان صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ پروفیسر چودھری محمد علی پرنسپل، پروفیسر بشارت الرحمان صاحب پروفیسر عربی، ڈاکٹر سید سلطان محمود شاہد ایم ایس سی پی ایچ ڈی لندن پروفیسر کیمسٹری، ڈاکٹر نصیر احمد خان ایم ایس سی علیگ پی ایچ ڈی ڈرہم پروفیسر فزکس، ڈاکٹر ناصر احمد خان پروازی بی اے آنرز ایم اے پی ایچ ڈی پنجاب پروفیسر اردو، مسعود احمد عاطف صاحب لیکچرار فزکس، ان سے ہمیں بھی کسب فیض کا موقع ملا، مبارک احمد انصاری صاحب لیکچرار کیمسٹری، ہم نے بھی ان سے کیمسٹری پڑھی، مرزا مجید احمد لیکچرار تاریخ، ان سے ہمیں اس طرح سے کالج میں تو شرف تلمذ حاصل نہیں تھا لیکن میں گھر جا کے ان سے ملتا رہتا تھا اور باتیں سننا اور کسب فیض کرنا۔ چودھری عطاء اللہ لیکچرار فارسی، چودھری حمید اللہ صاحب لیکچرار حساب، ان سے ویسے ملاقات کرنے کا موقع ملتا رہا۔ مرزا خورشید احمد لیکچرار انگریزی، ان سے پڑھے نہیں لیکن ان کو دیکھا اور ان سے ملے۔ سعید اللہ خان صاحب لیکچرار شماریات، عبدالرشید غنی صاحب ہمارے بھی دور میں تھے، ہم میتھمیٹکس نہیں پڑھتے تھے لیکن ہم سے وہ شفقت کا سلوک کرتے تھے۔ چودھری سلطان اکبر صاحب لیکچرار عربی، دیکھا ہے ان کو اور ملے ہیں۔ منور شمیم خالد صاحب لیکچرار سیوکس، ان سے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ سید حبیب الرحمان لیکچرار بایولوجی، محمد اسلم صابر صاحب لیکچرار عربی، یہ ہمارے استاد نہیں تھے لیکن ہمارے کلاس فیلو افضل صاحب جو ہیں ان کے والد، لہٰذا وہ پھر ایک شناسائی سی پائی جاتی تھی۔ محمد شریف خان صاحب لیکچرار بیالوجی،
ان سے ہم نے بایو کے 1-2 کلاسیں پڑھی۔ عبدالجلیل صادق صاحب لیکچرر انگریزی، ہم نے بھی ان سے انگریزی پڑھی۔ محمد عثمان صدیقی صاحب لیکچرر اسلامیات۔ محمد اسلم شاد منگلہ صاحب لیکچرر عربی۔ مرزا انس احمد صاحب لیکچرر فلسفہ، اعلیٰ تعلیم کے لیے چھٹی پر تھے، بعد میں ہمیں ان سے جا کے ان کے دفتر سے کسب فیض کا موقع ملتا رہا۔ چودھری صادق علی صاحب لیکچرر بایولوجی، ہم نے بھی ان سے پڑھا ہے۔ سعود احمد خان لیکچرر تاریخ، ان کو دیکھا ہے، 1-8 دفعہ کلاس میں بھی بیٹھے۔ محمد ظفر اللہ لیکچرر حساب۔ مبشر احمد خان لیکچرر فزکس۔ آصف علی پرویز لیکچرر فزکس۔ محمد علی تعاونی لیکچرر فزکس۔ منور احمد لیکچرر فزکس۔ مرزا محمد لقمان لیکچرر فزکس۔ محمد احمد انور اسلامیات DPE۔ رفیق احمد ثاقب لیکچرر کیمسٹری، چھٹی پر تھے ان دنوں جبکہ یہ لسٹ ہے۔ اختر حسین انصاری لیکچرر کیمسٹری۔ خادم حسین لیکچرر فزکس۔ سلطان احمد چودھری لیکچرر اکنامکس۔ اظہر وحید لیکچرر کیمسٹری۔ مبارک احمد طاہر لیکچرر فلسفہ، ملاقات ہے لیکن ان سے پڑھا نہیں ہم نے۔ مبارک احمد عابد لیکچرر اردو، ہمارے فیوریٹ ٹیچر اور ہم ان کے چہیتے شاگرد تھے، آج تک رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت رکھے۔ پروفیسر ملک مبارک احمد جز وقتی لیکچرر عربی۔ اب پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ان لوگوں میں سے کوئی 1-8 کالج کے سٹاف پر ہوگا۔ نصیر احمد خان، پروفیسر بشارت الرحمان، مسعود احمد عاطف، چودھری عطا اللہ اور جز وقتی استاد پروفیسر ملک مبارک احمد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مرزا مجید احمد صاحب کالج چھوڑ گئے۔ چودھری حمید اللہ، مرزا خورشید احمد، محمد اسلم شاد منگلہ صاحبان کو جماعت نے خدمت کے لیے طلب کر لیا۔ فزکس کے نوجوان اساتذہ اکثر PhD کر کے باہر کے ملکوں میں بس گئے کہ واپس جا کر کیا کرتے۔ باقی لوگ ایک ایک کر کے ریٹائر ہوتے گئے۔ اب تو سنا ہے سٹاف کے سب سے آخری سٹاف ممبر عزیزی مبارک احمد عابد بھی ریٹائر ہو گئے ہیں۔ کالج کے در و دیوار رہ گئے ہیں، وہ بھی سنا ہے کھنڈر ہو چکے ہیں۔ روح جاتی رہے تو یہی ہوتا ہے، اڑ گیا روح کا طائر تو یہ صورت نکلی، استخواں رہ گیا انسان کی طرح رکھا ہوا۔ بالکل اب کالج کا یہی حال ہو چکا، اور خوشخبری اس میں یہ ہے کہ وہ میں گلدستے بناتا ہوں، وہ شمشیریں بناتے ہیں۔ انہوں نے اداروں اور کالج اور اس طرح کی درسگاہوں کو مسمار اور برباد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہم نے بنانے کا لے رکھا ہے۔ تسلی کی بات یہ ہے کہ اس محنت سے کھڑے کیے ہوئے سٹرکچر کا حکومت پاکستان اور ملائیت پاکستان نے جو بھی حشر کیا، خوشخبری ہو، ہمارا ایک دوست مرحوم سید وحید الزمان، اس کا ایک شعر ہے کہ ہم تو پھر بھی وحید ہی ٹھہرے، ہم تو پھر بھی وحید ہی ٹھہرے، ہو بشارت یہ بے ضمیروں کو۔ آج بھی کئی منزلہ کالج یونیورسٹی کا سٹیٹس تک پہنچنے والا اور کئی سبجیکٹس میں ماسٹرز کروانے والی درسگاہ، اور ساتھ اس کی جو سپورٹ میں 15-20 چھوٹے بڑے سکول اور اپنے ایک معیار اور سطح رکھنے والا سٹاف اور طلباء، وہ اسی ربوہ میں آج بھی موجود ہیں۔ اور ہو بشارت یہ بے ضمیروں کو کہ دنیا بھر میں تعلیمی میدان اگر پاکستان میں کسی کے پاس کھلا ہے اور کسی کو اگلے زمانے اپنے زمانے نظر آ رہے ہیں تو وہ اسی شہر کی نسلیں ہیں جن سے اس طرح کے بنے بنائے ادارے پوری سسٹمیٹک سازش کے تحت برباد کروا کے چھینے گئے اور ان کی نسلوں کو گنوار بنانے کے لیے کوشش کی گئی۔ آج جب ضرورت پڑتی ہے کسی بھی شعبے کا صاحب علم اسی شہر کا پروردہ نکلتا ہے، اسی جماعت کا پروردہ نکلتا ہے۔ کسی کو میں پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمیں جو سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے رہیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہم جیسے بدبختوں اور راندہ درگاہ قسم کے کافروں سے آپ کو عاطف میاں اور فہیم یونس جیسے ڈاکٹروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے کہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، آپ نے شعبوں کے اوپر ہل چلانے اور ان کو بلڈوز کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ بات لمبی ہو گئی ہے، آج یہ مضمون ختم ہوا، اب آئندہ مذہب کے نام پر خون والا تسلسل سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اسی میں،
اور کوشش یہ ہے کہ اس کو ہر الٹرنیٹ ڈیز پہ یا اگر ہو سکے تو روزانہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح، لیکن وہ کتاب تسلسل کے ساتھ پیش کر کے ختم کی جائے، اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے تلوار اور شمشیروں کے پروردہ معاشرے کو تو دیکھ بھی لیا ہے اور بھگت بھی رہے ہیں۔ محبت اور گفتگو اور مکالمے پہ یقین رکھنے والی اور آسمان سے اتری ہوئی ہدایت کے نتیجے میں زمین میں تبدیلیاں پیدا کرنے والے جو سیٹ اپس ہیں، اس کا آپ کو وہاں سے اشارے ملیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔